اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم مجھ سمیت تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے والدین کی تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستو، کچھ وظائف ایسے خاص ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار دہرانے کا جی کرتا ہے، اور آج بھی سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جائے گا، یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنے تجربات پیش کیے ہیں کہ انہی میں سے جو ہے ایک اسلامی جو سسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سورہ بقرہ کی ان آیات سے اللہ کریم نے مجھ پر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ مسلم و بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ تو اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک اور روایت میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی کہ جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ تو یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا تو اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو ہی نہیں سکتا۔ مطلب کہ یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے تو حضرت علی کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ یاد رہے کہ جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو
آپ نے سوموار والے دن شعبان کریم کا یہ آخری سوموار ہماری زندگیوں میں طلوع ہو چکا ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد اسلامی جو تاریخ ہے وہ بدل جاتی ہے، تو یہ وظیفہ آپ رات دن میں کر سکتے ہیں، جب بھی چاہے پورے دن رات میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے کرنے سے اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہماری نیک دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ کے کرم سے ہمارے رزق میں، کاروبار میں، مال و جان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ عمل آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اس سے قبل اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل کے اندر بھی آپ کو ویڈیوز اور وظائف اسی طرح ملتے رہیں۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے کسی ایک نماز کے بعد، کوئی بھی ایک نماز کے بعد آخری 2 آیات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ جو پہلے سپارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے سپارے میں ختم ہوتی ہے، تو اس تیسرے سپارے میں جہاں ختم ہو رہی ہے وہ آخری 2 آیات، انہیں 21 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور درمیان کے اندر 21 مرتبہ یہ آخری 2 آیات کا عمل کیا جائے، اور اس کے بعد عاجزی سے، انکساری سے، دلجوئی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو یہ 2 آیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا، قرآن پاک پڑھنا بھی سننا بھی ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور جتنا بھی ممکن ہو اس وظیفے کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔